اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ یوسف، انٹروڈکشن ٹو سورہ یوسف، سورہ نمبر 12. اور یہ جو سورہ ہے اپنے مزاج میں ایک منفرد سورہ ہے قرآن کی، اور اس کا ایک سٹائل اور صرف ایک ہی نبی کے قصے پر ہے پوری، یوسف علیہ السلام. تو ہم شروع کرتے ہیں اس کا تعارف، انٹروڈکشن ٹو سورہ یوسف. In subject matter, this surah is entirely taken up with the story, recapitulated rather than told, of Joseph, Yusuf alayhi salam, the youngest but one of the 12 sons of patriarch Jacob, یعنی یعقوب علیہ السلام. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ پوری کی پوری جو سورہ ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ یعنی کہ مطلب جیسے کہ ایک قصہ کہانی نہیں، بلکہ ایسا ہے کہ اس کے ایک ایک چیز کو جیسے کہ لے کے اور اس کو دہرایا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اس طرح سے دہرائی جا رہی، بیان کی جا رہی، اس طرح نہیں کہ بولی جا رہی نہیں ہے وہ. اور وہ جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جو تھے، ان میں سے جو 2 چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام، اور ان کے چھوٹے بھائی جو تھے وہ بنجامن. تو یہ جو تھے ان 12 بیٹوں میں سے وہ ایک بیٹے یعقوب علیہ السلام، جو کہ مطلب وہاں ان کے مطلب سردار ہیں، ان کے چیف ہیں، ان کے فادر ہیں. The story is called the most beautiful of stories for many reasons. اس سٹوری کو کہا گیا کہ اللہ نے اپنے کلام میں بولا نا، احسن القصص، کہ یعنی احسن کا مطلب سپرلیٹیو ڈگری میں آ گیا کہ بہترین قصہ. دا اسٹوری، تو اس کو کیوں بولا گیا کہ اتنا بیوٹیفل اور احسن، کہ اس کی جو وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1، اٹ از دا موسٹ ڈیٹیلڈ آف اینی ان دا قرآن. قرآن کے اندر جو بھی ہیں اس میں جو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا گیا ہے، یعنی بہت ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے تفصیل سے. ایک تو یہ وجہ ہے. نمبر 2 جو ہے، اٹ از فل آف ہیومن وسیسیٹیوڈز اینڈ ہیز therefore deservedly appeal to men and women of all classes. تو اس کے اندر یعنی کہ مطلب انسانوں کی زندگی کے چڑھاؤ اتار، پھر اس کی گردشیں، اس کی حالات جو ایک دوسرے سے بدلتے جاتے مطلب جو اوپر نیچے حالات ہوتے جاتے ہیں، جو دنیا کا چکر چلتا جاتا ہے، تو ویسا اس کے اندر انسانوں کے جو حالات ہیں، جو کبھی مطلب اس کی چڑھان کبھی اتران، تو اس طرح سے ہوتی، تو وہ چیز اس میں ہے. اور اسی لیے چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ اپر کلاس ہو، مڈل کلاس ہو، لوور کلاس ہو، جو بھی کلاس ہو، کوئی بھی ایج، ان لوگوں کو سب کو یہ چیز جو ہے یہ بہت اٹریکٹ کرتی ہے. نمبر 3 اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ پینٹس ان ویوڈ کلرز، یعنی اس کا جو یعنی کہ اس کہانی کے جو رنگ ہے وہ بڑے الگ الگ رنگوں میں، with their spiritual implications. اور اس کے اندر اس کے جو روحانی یعنی جو کہا جاتا ہے نا کہ جو روحانی پوشیدہ معنی ہے اندر یا اشارات ہیں، اس کی وجہ سے the most varied aspect of life, the patriarch's old age، یعنی کہ زندگی کے ایسے پہلو، اور جو سردار ہے، جو فادر ہے، جو پورے قبیلے کے مطلب جو یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ ان کی بڑھاپے کی ایج، اور پھر اوپر سے اینڈ دا کانفیڈنس بٹوین ہم اینڈ ہز لٹل بیسٹ بیلوڈ سن. پھر ان کے یعنی باپ اور وہ ان کا جو چھوٹا وہ جو بیٹا ہے یوسف علیہ السلام، ان کے بیچ میں جو ایک اعتماد ہے، اور ان کو آپس میں یعنی کہ مطلب جو باپ اور بیٹے کی ایک محبت ہے. The elder brother's jealousy of this little son. تو اس بچے کے لیے، اس چھوٹے بیٹے کے لیے بڑے بھائیوں کی جلن اور حسد،
یعنی دیکھ لو ابھی کتنے پہلو آتے چلے جا رہے ہیں. دیئر پلاٹ، پھر ان کی سازشیں. اینڈ دیئر فادرز گریف، اور ان کے باپ کی وہ مطلب اتنا دکھ، ان کا رنج و غم. دا سیل آف دا فادرز ڈارلنگ انٹو سلیوری فار اے میزریبل لٹل پرائز. پھر وہ جو باپ کے اتنے چہیتے، اتنے پیارے، اتنے ڈارلنگ، ان کو بیچ دیا گیا ایک تھوڑی سی رقم کے لیے، چند دراہم کے لیے ان کو بیچ دیا گیا غلامی میں، یعنی ان کو سلیو بنا دیا گیا نا. اور کارنل لو کانٹراسٹڈ ود پیورٹی اینڈ چسٹیٹی. پھر وہ جو ایک ان کی زندگی کے اندر جو مطلب دنیاوی ایک ہوتی ہے نا، جیسے کہ مطلب حیوانی بولو اس کو، کارنل لو جو ہے وہ اس یعنی کہ وہ تو جنسی خواہشات پوری کرنے والی، تو وہ جو ان کی زندگی میں وہ ایک چیز آئی. اور اس سے اس کا الٹ کیا ہے کہ ان کی پاکیزگی، ان کی یعنی کہ مطلب ان کے اچھے یعنی کہ مطلب چیسٹیٹی. اور پھر ان کے اوپر الزامات، غلط فالس چارجز. پھر اس کے بعد پریزن، جیل، یعنی کتنے رنگ آتے چلے جا رہے ہیں. دا انٹرپریٹیشن آف ڈریمز، پھر اس کے بعد وہ خوابوں کی جو تعبیر. لو لائف اینڈ ہائی لائف، انہوں نے ایک دم لو لائف بھی دیکھی غلاموں کی، پھر جیل کی، اور پھر ہائی لائف کہ وہ منسٹر بن گئے وہاں ایجپٹ میں. انوسینس ریز ٹو آنر، معصومیت تھی ان کی جس نے ان کو بہت عزت اور مرتبہ دلائی. دا سویٹ ریونج آف فرگیونیس، اور پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو جو ان کا دیکھا جائے تو وہ ریونج بہت ہی اچھا، جس کو کہیں گے نا بہت ہی اچھا ریونج ایسا تھا کہ جس میں انہوں نے ان کو معاف کر دیا. فرگیونیس اینڈ بینیولنس، کہ اس میں ان کے یعنی جیسے کہتے ہیں نا جو ایک فیاضی تھی اندر، یعنی بھلائی کا جذبہ جس کو کہتے ہیں کہ بدلہ لینے کا ان کے اندر وہ نہیں تھا کہ میں اپنے بھائیوں سے بدلہ لوں. ان کا کریم النفس تھا تو وہ نہیں لیے ایسا. ہائی میٹرز آف اسٹیٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن، اور پھر ملک کے اتنے بڑے بڑے معاملات، پھر اس کی پوری مطلب جو اس کو دیکھ بھال اور وہ پورا کے پورا نظام کو سیٹ کرنا. ہیوملٹی اینڈ ایگزالٹیشن، جب اللہ نے ان کو جیسے بلندی دیا اور اس میں وہ اتنے نرم اور اتنے ہمبل جھکے ہوئے. فیلیل لو، یعنی کہ اولادوں کی محبت جو ہوتی ہے، جو اولاد کی محبت جو مطلب اپنے بچوں کے لیے یا لڑکا لڑکی جو بھی ہو، اولاد کے جو پیرنٹس کے دل میں جو محبت ہوتی ہے وہ فیلیل لو. اینڈ بیوٹی آف پائٹی اینڈ ٹروتھ، اور پھر جو تقوی، سچائی، حق، اس میں جو خوبصورتی ہے وہ ہے اس میں. تو یہ تمام وہ آگے وہ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ اتنا لمبا ہے. پھر اس کی سورے کی جو سمری ہے یعنی کہ مطلب جو جسٹ ہے، آیت نمبر 1 سے لے کے 20 تک. آیت نمبر 1 سے لے کے 20 تک، 1 سے لے کے 20 تک کے معنی جو آتے ہیں وہ یہ ہے کہ لائف از اے ڈریم اینڈ اے ویژن. یہ زندگی جو ہے یہ خود ایک خواب ہے، جیسے کہ بندہ جیسے کچھ دیکھ رہا ہے. ٹو بی ایکسپلینڈ بائی اسٹوریز اینڈ پیرابلز، جس کو کہ بیان کیا جائے گا قصوں یا مثالوں کے طور پہ. ایز ان دا پرسپیکیوس عربک قرآن، جیسے کہ یہ پرسپیکیوس یعنی بہت ہی صاف، بہت ہی سمجھانے والا، یعنی جس کو کہیں گے روشن، قابل فہم، بہت ہی واضح. ویسے پرسپیکیوس جو مطلب کہا گیا ہے عربک قرآن، تو یعنی اس کے لیے بہت سارے یہ سب معنی آ جاتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ اس طرح سے جو بہت کلیئر ہے، بہت ہی صاف سمجھنے کے لیے. دا ٹروتھ وچ جوزف دا پروفٹ آف اللہ saw in his vision، یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، یعنی وہ اللہ کے نبی تھے، بڑے ہو کے وہ نبی بننے والے تھے، مگر انہوں نے بچپن میں جو خواب دیکھا
وہ سچا خواب تھا. was unpalatable to his 10 half brothers. half brothers اس لیے کہ وہ دوسری ماں کے تھے, مطلب 10 بیٹے دوسری ماں کے تھے, اسی لیے وہ ہاف بردرز بولے جائیں گے. ان کے لیے اس خواب کو ہضم کرنا بہت مشکل تھا. who plotted against him and sold him into slavery to a merchant for a few pieces of silver. یعنی چاندی کے چند سکوں کے لیے ان بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کی, پھر ان کو بیچ دیا. جو مرچنٹ, جو مطلب کاروان لے کے جو نکلتے ہیں, سوداگر, اور جو جس کو کیا کہتے ہیں, اور تو وہ لوگوں کو مطلب بیچ دیا, اور ان کو یعنی کہ غلامی میں بیچ دیا. یعنی کہ اب وہ غلام تھے. کہاں وہ اپنے باپ کے اتنے پیارے, اتنے مطلب چہیتے, اور اب وہ ایک غلام بن گئے. پھر ہے نیکسٹ, اس کا نیکسٹ جو آیتوں کا بنچ ہے اس کا یعنی 21 سے لے کے 42, 21 آیت سے لے کے 42 آیت تک کا جسٹ. جوزف واز ٹیکن بائی دا مرچنٹ انٹو ایجپٹ. تو یوسف علیہ السلام کو ان مرچنٹس نے, ان لوگوں نے لے کر گئے, تاجر یعنی تاجر بولتے ہیں, تو وہ ان لوگ نے لے کر گئے ایجپٹ میں, مصر میں. واز باٹ بائی اے گریٹ ایجپشن کوٹ ڈگنیٹری عزیز المصر. تو عزیز المصر جو ہے بہت بڑا یعنی ایجپٹ کا یعنی کہ بہت ہی بڑا منسٹر, اس نے خریدا ان کو. ہو اڈاپٹڈ ہم, اور اس نے ان کو ایسا یعنی اڈاپٹ کر لیا جیسے کہ بولتے گود لیا, لیکن پھر بھی وہ جیسے نوکروں میں ہی تھے, لیکن ان کو اچھا یعنی کہ جیسے رہنے کی جگہ اور سب کچھ اچھا ان کو دیا گیا. دا ڈگنیٹریز وائف ساٹ. اور پھر جب وہ بڑے ہوئے تو جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے ان کے ساتھ مطلب غلط چیز کرنا چاہی, مگر وہ بٹ ان وین, وہ بیکار ہو گیا. وہ یعنی کہ مطلب اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا. ٹو اٹریکٹ جوزف ٹو دا ڈیلائٹس آف ارتھلی لو. وہ چاہ رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اس زمین کی جو یہ خواہشات ہیں اس کی طرف لاؤں گے, دیکھو اس میں کتنی لذت ہے. His resistance brought him disgrace and imprisonment. لیکن چونکہ وہ اس چیز کے اندر آمادہ نہیں ہوئے, انہوں نے اس کا انکار کیا, اسی لیے ان کو اور بھی مطلب جیسے کہ بے عزتی اور جیل ملی نا. But he taught the truth even in prison. لیکن انہوں نے جیل میں بھی حق بات جو ہے اس کو ہی یعنی کہ مطلب اپنے دین کی دعوت دی. And was known for his kindness. اور وہ بہت ہی اپنی مطلب بہت نرماس کے لیے, اپنی کائنڈنس کے لیے, رحم دلی کے لیے وہ بہت مطلب لوگوں میں وہ فیمس ہو گئے. One of his fellow prisoners, ان کے ساتھ کا ایک قیدی تھا, to whom he had interpreted a dream. تو اس نے خواب دیکھا اور انہوں نے اس خواب کی تعبیر بتائی, بس was released. اور پھر وہ چھوٹ گیا جیل سے, and received into favor as the king's cup bearer. تو وہ جو شراب سرو کرتے ہیں بادشاہ کو, وہ اس کے کام پہ وہ واپس آیا. پھر نیکسٹ ہے آیت نمبر 43 سے لے کے 68 کا جسٹ. The king had a vision which Joseph through the cupbearer got an opportunity of explaining. تو بادشاہ نے خواب دیکھا اور وہ جو کپ بیرر تھا جس کو معلوم تھا کہ یہ ان کو خواب کی تعبیر معلوم ہے, اس کی وجہ سے پھر یوسف علیہ السلام کو ایک موقع ملا کہ انہوں نے وہ ایکسپلین کیا خواب کو. Joseph insisted that all the scandal that had been raised about him should be publicly cleared. اور پھر یوسف علیہ السلام نے اس بات کے اوپر زور ڈالا کہ میرے لیے جو بھی مطلب جو میری بدنامی اور بہت ہی رسوائی ہوئی اور جو بھی, تو وہ سب مطلب اس کو بہت ہی اس کو اٹھایا انہوں نے اس معاملے کو اور کہا کہ پبلکلی اس کو کلیئر کیا جائے. should be یعنی پبلکلی کلیئر یعنی پبلک کے سامنے اس معاملے کو کلیئر کیا جائے. He was received into favor and was appointed وزیر by the king. اور پھر ان کو بادشاہ کا فیور ملا, بادشاہ نے ان کو وہی عزیز مصر کا ٹائٹل ان کو وہی ملا.
his half brothers یعنی کہ وہ جو سوتیلے بھائی تھے یعنی مطلب دوسری ماں کے بیٹے driven by famine came to Egypt. اب وہاں پر جو یہ جو پورا چاروں طرف جو بہت ہی مطلب کال پڑا اور فیمین ہوا اور مطلب کیا کہتے ہیں اس کو وہ جو مطلب یہ بارش نہیں ہوتی ہے اور پھر مطلب کراپس نہیں اگتے تو وہ بہت ساری مطلب یہ فیمین ہوا جس کی وجہ سے تو لوگ جو ہے وہ ایجپٹ آ رہے تھے تاکہ مطلب تو وہ اس میں یہ جو بھائی تھے یہ بھی آئے اینڈ were treated kindly by Joseph without their knowing his identity. اور یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا تھا لیکن ان لوگوں نے نہیں پہچانا تھا ان کو مگر یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور ان پہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ کون ہے. He asked them to bring his full brother, the youngest son, Benjamin. پھر انہوں نے جیسے تحقیقات کی اور پھر کہا کہ تمہارے جو چھوٹا بھائی ہے تو وہ ان کا خود کا سگا چھوٹا بھائی تھا نا بینجامن تو کہا کہ ان کو لے کر آنا نیکسٹ ٹائم تو یعنی ان کا بھی غلہ ملے گا. Joseph detains Benjamin and by stratagem convicts his half brothers of their hatred and crime against himself. تو یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے بینجامن کو ایک چالاکی سے روک لیا اور پھر وہ ہم پڑھیں گے آیتوں میں اور پھر اس کے بعد وہ جو تھے یہ جو مطلب ہاف بردر جو ہے 10 بھائی ان کی نفرت ان کا جرم جو تھا ان لوگ نے جو کیا تھا ان کے خلاف اس کے لیے انہوں نے ان کو معاف کیا forgives them and sends them to bring Jacob and the whole family from Canaan to Egypt. تو کنعان سے ایجپٹ یعنی انہوں نے اپنی پوری فیملی اپنے باپ اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بلوایا. اور میں یہاں بولنا ذرا بھول گئی کہ جب انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلوایا وہ 43 سے 68 تک کی تھی نا پھر جوزف ڈیٹینز بینجامن یعنی جہاں سے یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ایک چالاکی سے روک لیا اپنے پاس وہ حصے جو ہے وہ آیت نمبر 69 سے لے کے 93 کا پارٹ ہے. اس کے بعد 94 سے لے کے 111 یعنی یہاں سورہ ختم ہوتی ہے 111 پہ. اسرائیل جو کہ یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل تھا اسرائیل کمس تو وہ آتے ہیں یعقوب علیہ السلام is comforted and settles in Egypt. ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے رکھا جاتا ہے اور پھر وہ مصر کے اندر ہی سیٹل ہو جاتے ہیں. The name of Allah is glorified. اللہ کی بڑائی کی جاتی ہے اللہ کی تسبیح اللہ کی حمد. The truth of Allah endures forever. اللہ کا جو حق ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. And Allah's purpose is fully revealed in the hereafter. اور اللہ کا کیا پرپز ہے اللہ کا کیا مقصد ہے وہ پوری طرح سے ظاہر ہوگا آخرت کے اندر.